السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف آج کل موڈ میں ہیں۔ بعض سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں نہیں، دراصل وہ انتخابی موڈ میں ہیں۔ وہ اس لیے کہ 2017 ایک انتہائی اہم سال ہے۔ سن 2018 کے انتخابات سے پہلے اس وقت ان کی سیاست چمک رہی ہے اور فی الحال وہ ان جگہوں پر فوکس کر رہے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ وہ پنجاب اور KPK میں جو بھی اس کی پوزیشن ہے۔ اس وقت وزیر اعظم جناب نواز شریف وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے 4 سال کے دوران نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اب سے 2 روز قبل انہوں نے پچھلے 4 سال کے دوران پہلی بار کراچی میں رات گزاری اور انہوں نے قیام کیا سندھ کے گورنر ہاؤس میں۔ پہلی بار ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کراچی کے دورے پر آئے جب اسی روز وہ واپس لاہور یا اسلام آباد نہیں لوٹ گئے۔ اب یہ انہوں نے دہرایا ہے گوادر میں جہاں کل شب انہوں نے رات گزاری، اور یہ بھی پہلی بار ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کہ بلوچستان میں انہوں نے رات گزاری ہے۔ گوادر میں تو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے رات گزاری ہے۔ صرف رات نہیں گزار رہے وزیر اعظم جناب نواز شریف، بلکہ اس موقع پر وہ اپنے فل سیاسی فارم میں نظر آ رہے ہیں، دینے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور نوازشوں کی بارش کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے جب وہ سندھ تشریف لائے تھے اور سب سے پہلے وہ ٹھٹا گئے تھے، اور ٹھٹا میں انہوں نے بھرپور پیکیجز کا اعلان کیا تھا اور جن کی مالیت اربوں روپوں میں ہے، جو کہ انہوں نے اعلان کیا تھا۔ کیا چیز نہیں ہے ٹھٹا کے باشندوں کے لیے جو وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اب نوازشوں کی بارش ہوئی ہے آج صبح گوادر پہ ضرورت بھی ہے کیونکہ گوادر نیوکلس ہے، محور ہے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا۔ یہ گوادر پورٹ ہی ہے جو کہ اس پورے راہداری کے منصوبے کو چلائے گی۔ سامان یہاں پر آئے گا، یہاں سے چین جائے گا، چین سے سامان یہاں آئے گا اور یہاں سے آگے جائے گا۔ یہ تمام محور جو ہے وہ گوادر ہے، لیکن گوادر ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ یہ گوادر پورٹ جو ہے یہ پسماندہ پورٹ ہے۔ بندرگاہ تو بن گئی ہے لیکن اب اس حوالے سے گوادر میں کام ہو رہا ہے اور اس کی کنیکٹیوٹی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونی باقی ہیں۔ وزیر اعظم نے سوچا کہ ایک رات بھی گزارے اور ان تمام چیزوں کی جس کی شدید ضرورت ہے گوادر کی جو کہ ہونی ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کریں، گوادر کے عوام کو اپنی جانب سے ایک بڑا تحفہ دیں جو کئی ارب روپوں پہ محیط ہو، اور اس کا بھرپور سیاسی اعلان کیا جائے جو آج وزیر اعظم نواز شریف نے جو نوازشیں کی اس کی بارش کی گوادر کے عوام پہ، گوادر کے شہر پر، جہاں پر آج انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ جلد سے جلد گوادر یونیورسٹی بننی چاہیے۔ گوادر یونیورسٹی شابی موضع ہے، شابی، وہاں پہ 500 ایکڑ زمین ہم نے خرید لیا یونیورسٹی کے لیے۔ کم از کم یونیورسٹی کے لیے 100 کروڑ روپیہ جو ہے وہ گرانٹ رکھیں، 100 کروڑ روپے۔ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم چین کے ساتھ مل کر CPEC میں 300 بستروں پہ مشتمل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال تعمیر کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی گوادر کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ جاری کریں گے۔ ہیلتھ کارڈ پانی پینے کا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد۔ ایک تو بھائی یہ جو CPEC میں صاف پینے کا پانی کا پروجیکٹ لگنے والا جس کو کہتے ہیں ڈیسیلینیشن پلانٹ، انشاءاللہ یہ فوری طور کے اوپر یہ پروجیکٹ لگانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو CPEC میں آئے گا وہ انشاءاللہ آئے گا، لیکن اگر اس میں تاخیر ہے تو اس کے اوپر کام ہم فوری شروع کرنے والے ہیں۔ 5 ارب روپے یعنی 500 کروڑ روپے خرچ ہوگا جو انشاءاللہ ہم اس کے لیے رقم فراہم کریں گے۔ گوادر کے 50 نوجوانوں کو چینی زبان ہم ان کو چائنا بھیجیں گے، گلیوں کی بہتری کے لیے، سڑکوں کی بہتری کے لیے، سویریج کی بہتری کے لیے میں اس کے لیے 100 کروڑ روپے کے گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ تمام کچھ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل میں دراصل گوادر جو ہے وہ پاکستان کا ٹائیگر بنے گا، اور یہ جو ہے یہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے جو پاکستان میں ترقی کی ایک بڑی لہر آنے والی ہے، گوادر اس کا مرکز ہوگا جب پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا۔ مجھے فخر ہے کہ آج گوادر میں شاید میں پہلا وزیر اعظم ہوں پاکستان کا جو رات یہاں پر رہا ہے۔
यहाँ लोग एक दूसरे का गला काटने के चक्रों में फिरते थे, तो आज तरक्की जब हो रही है तो इंशाल्लाह ये सब लोग भाग रहे हैं, भाग जाएंगे इंशाल्लाह, और हम भगाकर दम लेंगे। बलोचिस्तान जो कभी तरक्की के दौर में दाखिल होने से महरूम था, आज मुझे तरक्की का हर रास्ता बलोचिस्तान से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से मंसूबे चल रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा और बलोचिस्तान पाकिस्तान का टाइगर बनेगा। पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा इंशाल्लाह, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का टाइगर बनेगा। जहां वज़ीर आज़म ने आज वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वादे किए गए हैं तो इस पर अमल हो। रिकॉर्ड ये बताता है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये वादे ही रह जाते हैं। इसलिए अब वज़ीर आज़म की ही जिम्मेदारी है, वही इस बात को यकीनी बनाएं कि गवादर से उनके किए हुए वादे भी पूरे हों, ठट्टा से किए हुए भी उनके वादे पूरे हों। ख़ास तौर पे हम सिर्फ उन वादों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले 4-5 दिन के अंदर किए हैं। अब हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान की तमाम जमहूरी सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हो गई हैं कि अब पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें एक बार फिर कायम कर दी जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने बड़े कलीदी एतराज़ात उठाए थे, वो बुनियादी एतराज़ात अब उसने छोड़ दिए हैं, मान गई है, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में आपको कई हफ्ते पहले बता चुके थे कि वो भी मान गई है कि वो फ़ौजी अदालतों के क़याम पर मुत्तफ़िक़ है। अब पाकिस्तान के आईन में तरमीम की जाएगी और एक मुसव्वदा बहुत जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आज अहम दिन है। पाकिस्तान की तमाम कौमी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई हैं कि दहशतगर्दी का चैलेंज मुकर्रर का मुकाबला करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाए, और इस हवाले से जो आइन में ज़रूरी तरमीम करनी है वो तरमीम भी कर ली जाए। किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी जमहूरी माशरे के लिए, जमहूरी हुकूमत के लिए, जमहूरी सियासी जमातों के लिए ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है कि वो इस बात का ऐलान करें कि मुल्क में अब फ़ौजी अदालतें कायम की जाएंगी। ये वही मामला है जिसके हवाले से सेनेट के चेयरमैन जनाब रज़ा रब्बानी ने 2 साल कबल कहा था कि वो बहुत रोए जब ये फैसला हुआ, और यही आज अंसर था जो नुमाया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने तरद्दुद का इजहार किया था, लेकिन शुरू से लग रहा था कि ये एक सियासी पॉस्चरिंग है जो पीपल्स पार्टी कर रही है। लेकिन बहरहाल उसके चंद मुतालबात आज मान के इसमें समोया गया है। पीपल्स पार्टी अपने 2 कलीदी मुतालबात से इस हवाले से दस्तबरदार भी हुई है, मगर आज ये तमाम पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई, कौम को नवीद सुनाई कि वो इकट्ठे हैं दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, और फिर अब पाकिस्तान में दोबारा फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, और इस अमल का आज बाकायदा आगाज़ किया। इसकी बाकायदा इत्तला जनाब इसाक डार ने PTI, पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों के कलीदी रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जो पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने जो तरमीम दी थी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के हवाले से, वो 4 तरमीम जो हैं वो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और एक ओवरसाइट कमेटी जो कि दोनों हाउसेस के तमाम पार्लिमानी लीडर्स पर मुश्तमिल होगी, जैसे स्पीकर साहब ने फरमाया, वो उसको भी हम साथ ही एक्टिवेट करेंगे, ताकि जो 2 साल का आगे एक एक्शन प्लान है कि 2 साल में सिस्टम तैयार हो जाए कि दोबारा हमें इसकी एक्सटेंशन की जरूरत ना पड़े। उसके लिए जो कमेटी है वो अपना काम करेगी, लेकिन उसका लिमिटेड नहीं होगा कि सिर्फ इसका ओवरसाइट करेगी, और दूसरे भी जो नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं वो जैसे आगे कमेटी थी वो उस पर भी उसका स्कोप होगा। ये मुत्तफ़ाक़ा लाहे अमल उस वक्त तरतीब हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 2 कलीदी मुतालबात से दस्तबरदार हो गई, जिसमें फ़ौजी अदालत में सेशन जज की मौजूदगी और फ़ौजी अदालत की मुद्दत को 2 साल से कम करके 1 साल करने का मुतालबा पेश किया गया था। ये बहुत ही कलीदी मुतालबात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इससे दस्तबरदार हो गई, और निस्बतन 3 आसान मुतालबात जो उसके थे वो हुकूमत ने मान लिए, जिसमें कहा गया कि गिरफ्तार अफराद को 24 घंटे में अदालत में पेश कर दिया जाएगा, मुनसफाना ट्रायल के लिए उनको वकील करने का हक दिया जाएगा, और कानून शहादत 1984 की शिकों का इतलाफ होगा। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के इस नर्म रवैये की बाइस हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एक बोनस पॉइंट देते हुए तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा बिलावल भुट्टो का एक मुतालबा कि पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को असर-ए-नौ तश्कील दिया जाए,
اس کو بھی مان لیا. بہرحال آج پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب اعتزاز احسن نے اس پیش رفت کو اچھا سیاسی پہناوا دیا اور اسے اس بات سے تعبیر کیا کہ حکومت نے ان کے بنیادی مطالبات مان لیے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے قیام پر تیار ہو گئی ہے. 4 ایسے نکات ہمارے جن کا مسودہ گو حکومت نے تیار کیا ہے اور ہم نے اس کو تسلیم کیا, پر نکات بنیادی نکات ہمارے ہیں ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اس میں کچھ ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے, کچھ دیا ہے حکومت نے, کچھ ہم نے, اور اس کے بعد یہ فوجی عدالتوں کے لیے 2 سال کی میعاد پر بھی ہم راضی ہو گئے ہیں. اس سے قبل فوجی عدالتوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کی سیاسی پوزیشن خاصی کمزور ہو گئی تھی. تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پر ایک جگہ مرکوز ہو گئی تھی کہ وہ فوجی عدالتیں بنانے کے لیے تیار ہیں, اور پیپلز پارٹی کو اپنی کمزور پوزیشن سنبھالنے کے لیے فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے 4 مارچ کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانی پڑی تھی. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک بھرپور فورم ہوگا جس میں پیپلز پارٹی ایک سیاسی اس کا فائدہ اٹھائے گی, لیکن ہوا یہ کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں پہلے تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کو مدعو نہیں کیا گیا, جبکہ ملک کی تیسری بڑی جماعت تحریک انصاف اور چوتھی بڑی جماعت MQM نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا, اور یہ پورا ماحول پیپلز پارٹی کے لیے بہت معاون ثابت نہیں ہوا. اور اس کے بعد سے یہ تصور تھا کہ اب پیپلز پارٹی بات چیت ضرور کرے گی جو کچھ بھی ہوگا, لیکن بہرحال فوجی عدالتوں کے قیام پر متفق ہوگی جیسا کہ آج ہو گیا. اس پر مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد جائیں گے جہاں پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ. بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب. یہ کوئی پہلے سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی ضرور اپنی سیاسی پوزیشن کے حوالے سے مذاکرات کرے گی, کیونکہ جو بات آج ان کی مانی گئی ہے وہ کوئی اتنی بہت میسیولی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے, اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی آن بورڈ آ گئی ہے اور اب تمام جماعتیں جو ہیں وہ فوجی عدالتیں بنانے پر متفق ہو گئی ہیں. جی بالکل کامران خان صاحب, آج کا جو اجلاس تھا پارلیمانی رہنماؤں کا, جب وہ 1.5 گھنٹہ جاری رہنے کے بعد ختم ہوا تو تمام پارلیمانی رہنماؤں نے باضابطہ طور پر دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے ملٹری کورٹس کے لیے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب بالآخر جو ہے ایک حتمی اتفاق رائے ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی نے اس میں ضرور ایک چیز گین کی ہے کہ بلاول بھٹو کا جو لانگ مارچ کے لیے ایک مطالبہ تھا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی جائے پارلیمنٹ کی نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے, اب اس میں یہ بھی ایڈ کر لیا گیا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ بھی لے گی. اس کے علاوہ جو 3 نکات پیپلز پارٹی نے بنوائے ہیں ان میں ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ فوجی عدالتوں میں اب قانون شہادت کا اطلاق بھی ہوگا, یعنی کراس ایگزامینیشن کی جا سکے گی گواہوں پہ. جبکہ دوسرے 2 نکات جو اہم تھے وہ یہ تھا کہ کسی بھی شخص کو جب گرفتار کیا جائے گا تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا اور اس کو اپنی مرضی کا جو وکیل ہے وہ کرنے کا اختیار ہوگا. اس کے علاوہ آج کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ بھی تھی کہ جماعت اسلامی اور JUIF کی جو سفارشات تھیں وہ بھی منظور کر لی گئیں, کہ جو پہلے والا مسودہ تھا اس میں مذہب کے نام پر دہشت گردی کے بجائے اب مذہب کو غلط استعمال کرنے کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں, اور اب اس کے بعد کل اس مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. اس میں ایک اور بات یہ ہے, پھر یہ طے ہوا ہے کہ 2 سال بعد حکومت ایک متوازی عدالتی نظام بنائے گی تاکہ فوجی عدالتوں کی ضرورت نہ ہو. 2 سال بعد تو الیکشن کے بعد پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. یہی شرط تھی پچھلے 2 سال پہلے جب فوجی عدالتیں بنی تھی, اور اس 2 سال میں حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا, اور آج وہ آسانی سے اس نے دوبارہ فوجی عدالتیں بھی بنا لی, اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی اس معاملے پہ, کوئی اس کی گرفت نہیں ہوئی کہ اس نے 2 سال پہلے جو وعدہ کیا تھا وہ متوازی عدالتی نظام اس نے نہیں بنایا, اور اب گاڑی پھر آگے بڑھ گئی, پھر فوجی عدالتیں بن گئی. جی بالکل کامران خان صاحب, 2 سال پہلے دسمبر 2014 میں جب نیشنل الیکشن پلان بنا تھا تو اس کا ایک بہت اہم نقطہ یہ تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز کی جائیں گی, لیکن اب تک یہ منصوبہ جو ہے وہ فائلوں کے نیچے دبا ہوا ہے اور وہ ریفارمز نہیں ہو سکیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج
24 مہینے کے بعد بھی دوبارہ حکومت کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ کی طرف جانا پڑا ہے، کیونکہ کوئی ایسا نظام نہیں بنایا جا سکا کہ جہاں پر جو دہشت گرد ہیں، جو ہارڈ کور دہشت گرد ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں ان کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے، کیونکہ جو ہماری جو ریگولر عدلیہ ہے وہ اتنی اوور برڈن ہے کہ وہاں پہ جو عام نوعیت کے مقدمات ہیں وہ بھی سالہ سال چلتے ہیں، 10 سال 20 سال جو ہیں وہ التوا کا شکار رہتے ہیں۔ تو وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ریفارمز لانی تھی وہ 24 مہینے میں بھی نہیں لائی جا سکیں، بلکہ اس کے اوپر کوئی مثبت یا کوئی ٹھوس پیش رفت بھی نہیں ہو سکی۔ اس لیے حکومت جو ہے وہ مجبور ہوئی کہ دوبارہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹیوں کے پارلیمانی جماعتوں کے پاس لے کے جایا جائے، ان کی حمایت حاصل کی جائے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جب اب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ بارگیننگ ہوتی ہے، اور وہ حکومت کو بھی کرنی پڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ مطالبات ماننے پڑے ہیں، JUI کے کچھ مطالبات ماننے پڑے ہیں، اور جماعت اسلامی کی بھی بات ماننی پڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی والوں کے ایک علاقے کے خدشات تھے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں صفائی ہو گئی ہے، صفائی کی ہے بحریہ ٹاؤن نے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بحریہ ٹاؤن والے صفائی کر کے اور علاقے کو صاف کر کے جب چلے جائیں گے تو پھر کہیں کوڑے کے ڈھیر ہمارا مقدر تو نہیں بن جائیں گے، ایک بار پھر کہیں وہی تعفن ہمارا نصیب تو نہیں بن جائے گا۔ لگ تو شاید ایسا ہی رہا ہے، یہ خدشہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں جو اصل صورتحال اس وقت وہاں ہے کیا، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی کی صورتحال میں جب بات ہوتی ہے تو کوڑے کی بات، کوڑے دانوں کی بات، اور کراچی جو ایک شہر بن گیا ہے کوڑے کے ڈھیروں کا، اس کی بات سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کراچی کے حوالے سے۔ اور اس معاملے پہ اس وقت جو ذکر ہے وہ مہم ہے جو بحریہ ٹاؤن چلا رہا ہے کراچی کے علاقوں کو صاف کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت ہو رہی ہے جب سندھ حکومت اور کراچی کی شہری حکومت اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ وہ ناکام ہو چکی ہے، شہری اس کی گواہی دے رہے ہیں، بلکہ وہ اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے، جو کہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن بہرحال ابھی صفائی کر رہا ہے، کچھ علاقوں کی صفائی کر رہا ہے، جو اس کی سکت ہے اس لحاظ سے کر رہا ہے، لیکن جب بحریہ ٹاؤن یہاں سے چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو صفائی ہو چکی ہے یہ دوبارہ کیا کوڑ اسے پھٹ جائے گی؟ بحریہ ٹاؤن کے رضاکار صبح شام رات دن یہ کام تو کر رہے ہیں، اس کی سینکڑوں گاڑیاں کام کر رہی ہیں، یہ ڈسٹ بن لگائی جا رہے ہیں، مگر یہ ایک علاقے تک اس وقت یہ کام ہو رہا ہے، وہاں پر تو صفائی ہو رہی ہے، لیکن وہاں کے مکین بھی پریشان ہیں کہ کیا یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی یا پھر ایک بار پھر یہ تمام علاقے رحم و کرم پر ہوں گے حکومت سندھ کے، شہری حکومت کے، اور کیا پھر یہ کوڑے کے ڈھیر لوٹ آئیں گے؟ اب تک بحریہ ٹاؤن نے کیا ہے پچھلے 3 دنوں میں کراچی کے ضلع وسطی میں اور اس سے منسلکہ علاقوں میں؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے بھیجا اپنے نمائندہ خصوصی محمد شہریار کو۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے صفائی مہم چوتھے روز بھی جاری رہی۔ گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی ضلع وسطی کے 11 مقامات سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ جن علاقوں سے کوڑے کے ڈھیر صاف کیے گئے ان میں ناگن چورنگی، اصغر علی شاہ اسٹیڈیم، خواجہ اجمیر نگری، 2 منٹ چورنگی، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا، گلبرگ، فیڈرل بی ایریا اور فیڈرل سی ایریا کے علاقے شامل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں کا نہ صرف کچرا اٹھایا گیا ہے بلکہ سڑکوں اور فٹ پاتھ کی صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ گودرہ کیمپ کے علاقے میں ابھی موجود ہوں، اور جس سڑک پہ میں ابھی کھڑا ہوں اس سڑک پر یہاں تک کچرا موجود تھا اب سے چند روز قبل تک، لیکن اب ایسا نہیں، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی ٹیمز یہاں پر بھی کچرا اٹھا رہی ہیں، اور آپ یہ کچرا دیکھ سکتے ہیں کہ اب صرف وہاں پر رہ گیا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 1-2 دن میں یہاں سے اس کچرے کو مکمل صاف کر دیا جائے گا۔ سالوں بعد صفائی ہوتی دیکھ کر علاقہ مکینوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، لیکن ساتھ ہی خدشات بھی ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت خوش ہوئی ہوں کہ بحریہ ٹاؤن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ورنہ ہمیں اتنی پریشانی ہے، ہمارے گھر میں تو اتنی اسمیل کہ ہم رہ نہیں سکتے، بچے بیمار ہو رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کراچی کا کیا حال ہو رہا ہے، کراچی میں تو کچرا کھانا بنا دیا ہے۔ بہت اچھا کر رہے ہیں، ویلڈن یہ کرنا ہے ان کا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اب رہے ایسے جب کی بات ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا عملہ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں جن جگہوں سے کچرا اٹھا رہا ہے ان میں سے ایک یہ پلاٹ پارک کے لیے مختص ہے، لیکن کچرا نہ اٹھنے کے باعث یہاں پارک تعمیر نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پارک کیسے بنے گا، لیکن یہ بحریہ والوں نے ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا
اور یہاں سے یہ گاربیج اٹھا رہے ہیں. تو اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ شاید وہ جو بجٹ پاس ہوا ہے 1,60,00,000 روپے کا وہ یہاں پر لگ جائے گا اور یہاں کی لیبر کو ایک اچھا پارک ملے گا. بحریہ ٹاؤن کچرا اٹھانے کے بعد دوسرے مرحلے میں ضلع وسطی کی مخصوص جگہوں کی تزئین و آرائش بھی کرے گا. ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ پہلے روڈز کو صاف کریں گے, پھر جو پیچز ہے جس طرح سے چیئرمین صاحب کے آرڈرز ہے کہ جی جو پیچ ورک ہو, کہیں روڈ ٹوٹا ہوا ہے اس کا پیچ ورک کرنا ہے, کہیں پہ فٹ پاتھ ٹوٹی ہوئی ہے اس پہ ہم نے پیورز کو دوبارہ سے لگانا ہے, وہ کرنا ہے. پھر ایک دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ راؤنڈ اباؤٹس تھے اور ان کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی تھوڑا سا کرتے ہیں, ہم نے اس کو کلر شلر کرنا ہے اور ساری چیزیں کرنی ہیں. بحریہ ٹاؤن کی صفائی مہم میں ضلع وسطی کا عملہ بھی رہنمائی کے لیے موجود ہے اور پر امید ہے کہ ایک بار کچرا اٹھا دیا جائے پھر علاقے کو صاف ہی رکھا جائے گا. ایک دفعہ یہ کام ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو لوکل باڈیز ہیں وہ بھی کام کریں گی اور اس کو پھر مینٹین رکھنا ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہوگا. اور یہ میں یہ کہوں گا کہ صرف بحریہ ٹاؤن کی مہم نہیں ہے, یہ سب کی مہم ہے, پوری کراچی کی مہم ہے. اسی وجہ سے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں, فباٹی نکاٹی کے انڈسٹریلسٹ they are very proactive about it. مختلف علاقوں سے اٹھایا گیا کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے سرجانی میں سرکاری ڈمپنگ سائٹ پر پھینکا جا رہا ہے. جس انداز کی صفائی آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے, جو بھی آپ نے دیکھی, یہ کراچی کا ہی علاقہ ہے جہاں پر آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ کہ یہاں پہ کیا حال ہوگا جس انداز سے صفائی کے بعد وہ صورتحال بنی ہے. لیکن وہی خوف ہے, وہی خدشہ ہے رہنے والوں میں, جن میں خواتین بھی شامل ہیں, کہ کیا یہ کوڑا لوٹ آئے گا. بحریہ ٹاؤن والے جب چلے جائیں گے تو کیا وہاں کی جو متعلقہ انتظامیہ ہے, جو شہری حکومت ہے, جو صوبائی حکومت ہے, کیا واقعی اس کو مینٹین بھی کر پائے گی, یا ایک بار پھر وہ ڈھیر ہوں گے, وہی زندگی ہوگی, وہی بیماریاں ہوں گی اور وہی تعفن ہوگا جو کہ اس سے پہلے دیکھنے میں آیا ہے. اور یہ بہت بڑا خدشہ ہے. امید ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اس پوری صورتحال میں اس کا نوٹس لیں گے. کم از کم جو علاقے صاف کر دیے گئے ہیں اور جو صاف کیے جا رہے ہیں اسی کو مینٹین کر لیا جائے, اس کے لیے نظام ترتیب دیا جائے کہ کم از کم جو سدھر گیا علاقہ, جو صاف ہو گیا ہے, اس کو صرف صاف ہی رکھ لیا جائے. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنی دوسری اہم ترین خبروں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے, بالکل کھلبلی مچی ہوئی ہے, خاص طور پہ وفاقی بیوروکریسی میں اور سندھ کی بیوروکریسی میں. وہ کیفیت ہے جو اس سے پہلے شاید کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. اس کی بنیادی وجہ یہ گزشتہ 2 ہفتے ہیں جو ایک بیوروکریٹ کے نزدیک بیوروکریسی پر قیامت بن کے گزرے ہیں. گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے ترین افسران پر یہ 2 ہفتے انتہائی بھاری گزرے ہیں. سینکڑوں بیوروکریٹس کی ان واقعات کی وجہ سے بھرتیاں, تقرریاں, ترقیوں کے معاملات لٹک گئے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں بیوروکریٹس تنزلی کا شکار ہیں اور ان کے تنزلی کے احکامات سامنے آ چکے ہیں. یہ وہ بیوروکریٹس ہیں جو کہ دراصل جو سول سرونٹ جو کہ ریاست چلاتے ہیں, جو ملک کے امور چلاتے ہیں, ملک کا نظام چلاتے ہیں. اور اگر انہی افسران میں اس قسم کی کھلبلی ہو, اس قسم کا تہلکہ مچا ہوا ہو, تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اثرات ریاست پہ کیا ہوں گے اور ملکی امور پہ کیا ہو رہے ہوں گے. ان واقعات کا تعلق کئی چیزوں سے ہے, جن میں سے جو کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہوئی ہیں. ہم ان کو جوڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا گزرا ہے ان گزشتہ 2 ہفتوں میں بیوروکریسی کے ساتھ. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس دوران 40 افسران کی گریڈ 20 اور 21 کے لیے سینٹرل سلیکشن بورڈ کی سفارشات کو مسترد کیا. دوسری جانب سپریم کورٹ نے مختلف کیسز میں گریڈ 22 تک کے 482 افسران کی ترقیاں ختم کر کے تنزلی کا حکم دیا. سندھ میں 3 سیکرٹریز اور خود مختار اداروں کے 2 ڈائریکٹرز کی تعیناتیاں واپس کی گئی اور سندھ پبلک سروس کمیشن سے 227 گیزیٹڈ افسران کی بھرتیوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا. یہ تمام معاملات آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ان سب کو آپ جوڑیں تو ایسا معاملہ بیوروکریسی کے ساتھ اس سے پہلے نہیں ہوا. گزشتہ روز سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے اگست 2016 میں FBR میں گریڈ 21 سے
22 میں 3 آفیسرز کی ترقیوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں اس فیصلے سے مزید کتنے آفیسر مزید متاثر ہوں گے. پیر کو سپریم کورٹ نے سینٹرل سلیکشن بورڈ کی جانب سے وفاقی بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران کی پٹیشن پر 479 افسران کی گریڈ 22 اور 21 میں ترقیاں کالعدم قرار دے کے ایک نیا سلیکشن بورڈ بنانے کا حکم دیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ 479 اعلیٰ ترین افسران کی تنزلی ہوئی اور وہ واپس اپنے گریڈ میں چلے گئے. اس سے ایک روز قبل ہی سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے مقابلے کے امتحان یعنی کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام کے تحت 227 امیدواروں کی گریڈ 17 کی اعلیٰ عہدوں پر بھرتیوں کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اس سے پہلے سپریم کورٹ پبلک سروس کمیشن سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کو نااہلیت کی بنیاد پر ہٹانے کا بھی حکم دے چکی ہے. بھرتیاں کالعدم قرار دینے کے حکم میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت امتحانات شفاف نہیں تھے. تمام امیدواروں کو دوبارہ امتحان دینا ہوگا. نئے امتحانات چیئرمین اور اراکین کی تقرری کے فوری بعد منعقد کرائے جائیں. گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے سندھ میں خواتین کے محتسب پیر سید علی شاہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا. سید علی شاہ نے اپنے بیٹے بیٹی اور داماد سمیت 8 قریبی رشتہ داروں کو صوبائی محتسب کے دفتر میں اعلیٰ عہدوں پر خود ہی بھرتی کر لیا تھا. اس مہینے کے ابتدا میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پینے کے پانی میں آلودگی کے حوالے سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے سندھ کے سیکرٹری قانون پرکاش لال، سیکرٹری آبپاشی جنید میمن، کراچی واٹر بورڈ کے ایم ڈی مصباح الدین فرید کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا جب انہوں نے سینٹرل سلیکشن بورڈ کی جانب سے گریڈ 20 اور 21 میں ترقی کے لیے بھیجے گئے 40 سے زائد کیسز کو میرٹ کے خلاف اور ناقص قرار دے کر اثر نو غور کرنے کے لیے واپس بھیج دیا تھا. یہ تو ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا واقعہ ہے اور کلیدی اہمیت کا معاملہ ہے کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے سینئر ترین اعلیٰ آفیسرز کی ترقیوں پر سینٹرل سلیکشن بورڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، سنگین ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں سرکاری ملازمتوں کے حوالے سے یہ اعلیٰ ترین سطح ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ یہاں پر میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ خود وزیر اعظم نے یہ آبزرویشن دی کہ سلیکشن بورڈ کی سفارشات میں خامیاں، غلطیاں اور نقائص ہیں. بورڈ نے کئی ایسے افسران کی سفارش کی جن کی ساکھ اور اہلیت خراب ہے. سفارشات میں منصفانہ، شفاف اور میرٹ کے اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا. گویا کہ مسائل جو ہیں وہ بہت گھمبیر ہیں. سینٹرل سلیکشن بورڈ جو کہ وفاق کا سب سے اہم ادارہ ہے، اس پر خود وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے کہ وہ میرٹ کی پاسداری نہیں کر رہا، وہ خراب شہرت کے اہلیت کے اہلکاروں کو مزید ترقی کے لیے ریکمنڈ کر رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ اس سے پہلے جو وفاق کی بیوروکریسی میں ترقیاں دی گئی اس کے لیے جو فارمولا اپلائی کیا گیا وہ غیر منصفانہ تھا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن، اس کے اہلکار اور وہ کمیشن خود نااہل تھا، جس کے بعد 227 جو اس کے منتخب کردہ امیدوار تھے ان کے خلاف حکم جاری کیا گیا، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو کہ اس میرٹ سے باقاعدہ محنت کر کے کامیاب ہوئے تھے. لیکن یہ پورے تہلکے کی کیفیت ہے جو کہ اس وقت بیوروکریسی میں نظر آ رہی ہے، جس کی شاید کوئی نظیر نہیں ملتی. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب تسنیم نورانی نے، جو سول سروس میں پاکستان کے نامور سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، سیکرٹری داخلہ رہے ہیں اور کئی اور اہم سول سروسز پہ انہوں نے خدمات سر انجام دیے. بہت بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب. جو اس وقت کیفیت ہے جو کہ یہ نظام چلانے والے اہلکاروں کے ساتھ جو کہ اس وقت ہو رہا ہے، اس کی کوئی نظیر ملتی ہے آپ کو اور اس کی کتنی یہ امپورٹنس ہے؟ اگر آپ ایکسپلین کریں ہمارے ویورز کو جو اس وقت کیفیت ہے. دیکھیے، جو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں پروموشنز کے نہ ہونے کے، پروموشن کے ہونے کے، ہوتے رہتے تھے، مگر اتنی لارج سکیل جو ہے پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کرنا، پھر عدالتوں کو اس کو بحال کرنا اور اس کو ریورس کرنا، یہ پہلے نہیں ہوا. اب میڈیا کی طرف سے تو ایک یہ سرخیاں ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ گورننس پوائنٹ آف ویو سے جس محکمے میں یہ بندے لگے ہوئے ہیں، جس محکموں میں یہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کی انسرٹنٹی دیکھیں کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کا باس جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ فلاں پوسٹ پہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ان کی اپنی سینس آف سیکیورٹی کیا ہے، اضطراب کیا ہے. تو یہ گڈ گورننس جس کی نام جو بار بار ذکر ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ برے دن ہیں کہ اگر اس قسم کی افراتفری جو ہے وہ بیوروکریسی میں ہے.
اس کا ذمہ دار کون ہے تسلیم نورانی صاحب؟ کیونکہ یہ لگ یہ رہا ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن فیصلے آ رہے ہیں، وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا سینٹرل سلیکشن بورڈ جو ہے وہ میرٹ کا قتل کر رہا ہے، اور سینٹرل سلیکشن بورڈ کا کانسٹیٹوئنٹ دیکھیں کہ کون کون پاکستان کا جو ٹاپ سول سرونٹ ہے وہ اس کا ممبر ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے اس پہ. تو یہ اس پوری سچویشن کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے بالکل درست ہے کہ بات یہ ہے کہ جو سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے اس میں آپ نے جو افسر لگائے ہوئے وہ ظاہر ہے کسی پروسیس کے تھرو آپ نے لگائے ہوئے، ان کی بھی سلیکشن آپ نے کی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک چیئرمین لگایا ہوا ہے، وہ ایک پبلک سروس کمیشن جو کہ بہت ہی ایک یعنی سینکٹیفائڈ ادارہ ہے، اس پہ آپ نے لگایا ہوا ہے. اب انہوں نے اگر ریکمنڈیشن کی ہے پرائم منسٹر کو، تو یہ کہنا کہ 50% لوگ جو ہیں انہوں نے غلط ریکمینڈ کیے ہیں، یہ تو پھر اپنے ہی ادارے پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ لیک آف کانفیڈنس ہے which reflects upon yourself کہ آپ نے جو بندے لگائے تھے یا تو ان کو آپ نے غلط لگائے in the first place. اب جب 50% لوگ آپ نے ریکمینڈ نہیں کیے اور آپ نے ریجیکٹ کر دیے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں جب عدالتوں میں گئے تو عدالتوں کو بھی پھر ایک تاثر ملا کہ بھئی واقعی کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ انہوں نے جب اپنی طرف سے جب کہانیاں بتائی ہوں گی تو انہوں نے پھر 2+2 جوڑا کہ جی فلاں فلاں کا دوست ہے اور فلاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے، اس وجہ سے جناب مجھے جو ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. تو اس میں ان کو تقویت اس لحاظ سے ملی ہوگی کہ اتنی تعداد میں جب بندے ریجیکٹ ہوئے. نورانی صاحب کو سجیسٹ کریں نا کہ اس سچویشن کو کریں کیا؟ یہ فیڈرل بیوروکریسی کا بھی معاملہ ہے، سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھی بڑا سنگین معاملہ سامنے آیا ہے. 227 کینڈیڈیٹ جو کہ اپوائنٹ ہو کے وہ پوسٹ ہو گئے تھے، اب وہ سب ہٹائے جائیں گے. یہ پورا ایک کموشن ہے، اس کو کیسے سیز کیا جائے؟ اس معاملے کو بہرحال کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا ہے نا. یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز آ چکے ہیں. اب دیکھیے وہ تو درست ہے، اب تو جب سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، وہاں سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، ان کو تو صرف اپیل ہی ہو سکتی ہے یا ریویو پٹیشن ہو سکتی ہے یا پھر ان کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. مطلب یہ جو حالات اب پہنچ گئے ہیں اس میں تو حل وہی ہے کہ جو نہیں ہوتی جتنی مثلا فوج میں ہوتی ہے. ایک پیرامڈ جو ہے وہ کافی فلیٹ ہے آن ٹاپ، اور یہ ایکسپیکٹیشن ہے سول سرونٹس کا کہ 80% چانس ہے کہ وہ چلا جائے گا اوپر. اب وہ جب نہیں جا رہے تو ظاہر ہے پھر عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، عدالتوں میں وہ اچھے وکیل کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نکال لیتے ہیں کوئی چیز. تو یہ جو فرسٹریشن ہے اس کو آپ کو انٹرنلی طے کرنا پڑے گا. عدالتوں کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی جسٹیفیکیشن نہ کریں. آفٹر آل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس نے اپنی جو ساری ریزن دے کے کیا ہوگا. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 21 سے 22 ہے اس کو مین چیز یہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں جب پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کر دیا سلیکشن بورڈ کا، سینٹرل سلیکشن بورڈ کا، وہ ایک آئی ڈونٹ تھنک اتنی تعداد میں کرنا چاہیے تھا. کیس واپس کر دینے چاہیے تھا یا ریویو کرنا چاہیے تھا. مگر یہ ہے کہ اس سے یہ سارا جو ہے ایک لارج سکیل پہ جو اس قسم افراتفری جو اس وقت ہے جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے فار گڈ گورننس ان دی کنٹری. بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب. تسلیم نورانی ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان اور جہانگیر ترین کے لیے آج اچھا دن ہے. انہوں نے سیاسی کامیابی حاصل ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، وہ بھی مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف جنہوں نے ریفرنس بھیجا تھا ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن نے وہ مسترد کیا ہے. مگر کیا کرے، الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ہے جسے جناب عمران خان اور جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم تھی. اگر بی ٹیم تھی تو اس نے آج یہ فیصلہ کیسے لیا، یہ ہم پوچھیں گے جناب جہانگیر خان ترین سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج سیاست کے میدان میں تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے، بڑی کامیابی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو سبکی ملی ہے، اچھی خاصی بڑی سبکی ہے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے 2 مرکزی رہنما جناب عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے خلاف وہ ریفرنس جو اسپیکر جناب ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا اسے مسترد کر دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے یہ آج فیصلہ سنایا
مسلم لیگ نون کے اراکین نے قومی اسمبلی دانیال عزیز اور طلال چودھری اور مائزہ حمید کی جانب سے اسپیکر ایاز صادق کے پاس عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس کا الزام لگایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ عمران خان نے ٹیکس بچانے کے لیے بنی گالہ میں جائیداد کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا اور اپنی آف شور کمپنیز نیازی سروسز کو اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنس پہ الزام تھا کہ انہوں نے زرعی ترقیاتی بینک سے 10 کروڑ کا قرضہ معاف کرایا اور ٹیکس گوشوارے میں اپنی آمدن کو چھپایا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان فیصلے کے بعد پھولے نہیں سماتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقینی طور پر یہ ایک بڑا اہم دن ہے، لیکن آج وہ پھر اس فیصلے کے بعد جس میں الیکشن کمیشن نہیں، وہ الیکشن کمیشن جسے پی ٹی آئی مانتی نہیں ہے، اس کو سراہا بھی اور اس کے اس فیصلے کو اپنی ایک بڑی سیاسی کامیابی قرار دیا۔ عمران خان نے آج اس حوالے سے فوری طور پر ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ میں اسپیکر سے آج پوچھتا ہوں کہ آپ نے جب میری ریفرنس بھیجی اور نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی، کیا یہ جمہوریت تھی؟ اور میری ایک ریفرنس نہیں، ایک ریفرنس گئی، انہوں نے میرے اوپر 4 کیسز کیے۔ اسپیکر نے مل کے شریف خاندان کے ساتھ میری آواز بند کرنے کی کوشش کی، مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو اب آ گیا ہے الیکشن کمیشن میں، کیا آپ کو قومی اسمبلی کا اسپیکر رہنا چاہیے؟ اگر اسپیکر میں سیلف ریسپیکٹ ہو، ان کا کوئی جواز نہیں رہ گیا، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی کہ وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بنے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔ آج امپورٹنٹ دن تحریک انصاف کے لیے ایک ہے بڑی ونڈیکیشن، مسلم لیگ نون کے لیے صبح کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب جہانگیر خان ترین۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب۔ آپ کے خلاف الزامات اسپیکر قومی اسمبلی نے بھیجے تھے الیکشن کمیشن کو، آپ کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، وہ مسترد ہو گئے ہیں اور ایک ظاہر ہے کہ وہ ریفرنس بھی مسترد ہو گیا ہے۔ اوبویسلی آپ بہت اس معاملے پہ خوش ہوں گے، جان چھوٹ گئی۔ جی نہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اب آپ تفصیلی فیصلے میں دیکھیں گے کہ جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی ہی نہیں کیا، انہوں نے صرف اور صرف اپنی پارٹی کے اور پرائم منسٹر کے پریشر میں انہوں نے یہ ہمارے ریفرنسز بھیج دیے الیکشن کمیشن کے پاس اور ان کا واپس بھیج دیا۔ یہ تو کوئی اس کے اندر گراؤنڈ تھا ہی نہیں۔ اگر وہ 2 منٹ ایک نیوٹرل بن کے، آبجیکٹو بن کے ہمارے یہ ریفرنس کی جو پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے تو یہ ریفرنسز انہی کو ڈسمس کر دینے چاہیے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیے کیونکہ ان کے پاس سیاسی دباؤ تھا۔ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ کیونکہ اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے پورے ہاؤس کا، اسپیکر صاحب کو آپ کو باقاعدہ نیوٹرلٹی کے ساتھ دیکھنی چاہیے تھی۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا عمران بھائی، میرے انہوں نے 2 الیکشن جو نامینیشن پیپر سے اس میں سے کوئی نکالے فگر اور اس کو چیلنج کیا جی کہ اصل میں یہ دوسرے فگر کہیں اور یہ تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو نامینیشن پیپر میرے انہوں نے دیے ریفرنس میں وہ 2013 کے تھے۔ میں الیکشن جیتا ہوں 2015 میں، جس میں میں اسمبلی میں آیا ہوں، تو جس بیسس پہ میں جس سال الیکشن جیتا ہوں اس کے نامینیشن پیپر کی ذکر نہیں تھا، 2013 کے اٹھا کے لے آئے، اس بیسس پہ ریفرنس بنایا اور اسپیکر صاحب نے آپ کے خیال نوٹ نہیں کیا کہ ساری ریفرنس بنا ہوا ہے 2013 کے نامینیشن پیپرز کے اوپر۔ اس کے مزید اور بھی بہت سی چیزیں تھیں اور یہ چیز اسپیکر صاحب کو کبھی بھی آگے نہیں بھیجنی چاہیے تھی، مگر چلو مجھے خوشی ہے انہوں نے بھیجی، عوام کے سامنے سرخرو ہو گئے ہم لوگ۔ جی مگر جہانگیر ترین صاحب، جو عوام کے سامنے آپ سرخرو ہوئے ہیں وہ ہوا اس وجہ سے کہ یہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کی 5 رکنی جو بینچ تھی، سردار رضا خان نے خود اس کو پریزائڈ کیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ یقینی طور پہ یہ وہ الیکشن کمیشن تو نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی بی ٹیم ہے یا وہ ہے اور آپ کو وہ سرخرو کرائے اور حکومت کو شرمندہ کرے۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، میں آپ کو ضرور سناؤں گا، پھر آپ بتائیے گا۔ آج وہ والا الیکشن کمیشن ہے نہیں، پہلے آپ لوگ اپنی رائے سنیں اسی الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے، لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پی ایم ایل این ہے۔ جو الیکشن کمیشن ہے پاکستان کی، مجھے بتائیں کس کو اعتماد ہے اس الیکشن کمیشن میں؟ ایک انہوں نے اصلاح نہیں کی کیونکہ کنٹرول کر رہا ہے نواز شریف الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن آپ سے مخاطب ہوں، اب تک تو آپ بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہونے کے آپ ہیں الیکشن کمیشن آف پی ایم ایل این۔ آپ
कितनी देर तक नून लीग की बी टीम बने रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का रवैया अब तक इतना भयानक नाक है, पाकिस्तान की जमहूरियत को उन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन वालों ये याद रखना, मैं आपको भूलूंगा नहीं। कैसा ये बी टीम है, ये कैसा पीएमएलएन का इलेक्शन कमीशन है, उनको इतना शर्मिंदा कर दिया, आपको सुरखरू कर दिया। सर अब वो वाली बात तो नजर नहीं आती जो आपका इल्जाम था इलेक्शन कमीशन पे। मैं इसमें दो बातें अर्ज करूंगा जी। नंबर एक तो ये है कि जो भी हमने तनकीद की है इलेक्शन कमीशन पे, वो इशू बेस्ड तनकीद है, और क्योंकि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर हमने देखा कि उन्होंने हमारे ख्याल में ऑब्जेक्टिव बिहेवियर नहीं था, तो ये तनकीद खान साहब ने इस तरह की। मैं अभी अर्ज कर दूं, मैं आपको गिन देता हूँ। सबसे पहले जुडिशल कमीशन की जो 40 पॉइंट्स थे जो उन्होंने जिसकी निशानदेही की, जिसको कहा कि ये 2013 के इलेक्शन में गलत चीज़ें हुई थी और इसको सही किया जाए। क्या इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनमें से एक के ऊपर भी कोई एक्शन लिया? अगर लिया तो बताएं, हमें नहीं बताया किसी ने। दूसरा, जो इन्होंने कहा था कि ये जुडिशल कमीशन ने कई लोगों को निशानदेही की थी कि इन लोगों ने गलती की, गलत काम किया, डबल वोटिंग की, आरओज की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, बहुत से पॉइंट्स थे। क्या एक के ऊपर भी एक्शन हुआ? क्या एक के ऊपर भी सजा हुई? अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना कामरान, तो फिर हमें खदशा रहेगा कि अगली इलेक्शन जो है उसमें भी यही धांधली ना हो जाए, क्योंकि वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है। हम लोग चाहते हैं, हम ये बातें सब क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि अगली इलेक्शन का साफ और शफाफ होना क्रिटिकल है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है जानी साहब, मगर अगर ये इन्हें स्कोर सेटल करना होता, वही बातें कहते ना आप। अगर आज फैसला कुछ और होता, जो आप इससे ज्यादा क्या कहते हैं? आप कह चुके हैं ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, ये मुस्लिम लीग नून है, ये सब कुछ है। आज यही आप कहते ना, इनके पास मौका था, ये सुनते रहते, मगर इन्होंने आपको इसमें विंडिकेट किया। उनका बताया, स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आया था, ये स्पीकर की सुबकी हुई है, पार्टी की सुबकी हुई है, आप लोग सुरखरू हुए हैं, विंडिकेट हुए हैं पब्लिक के सामने। ये वही इलेक्शन कमीशन है ना। अगर ये उल्टा आज कुछ और फैसला देता, आज आप इनकी खालो धड़ देते। देखिए, एक तो ये आज खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर इतना से भी मवाद में कोई सच होता ना जो मेरे और उनके खिलाफ इन्होंने पिटीशन में था, तो ये शायद फैसला कुछ और आता। बहुत वीक था, कोई बुनियाद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने ये पिटीशन दायर की। अगर हम पनामा का केस यू फॉलो ना कर रहे होते तो ना मेरे खिलाफ पिटीशन करते, ना इमरान खान के खिलाफ पिटीशन करते। मगर मैं बता दूं आपको, फिर से इलेक्शन कमीशन में मैं जा रहा हूं, इनके पास मौका है कि ये अपने बाहर निकलें और ये आके बताएं अपने एक्शन से कि ये अगली इलेक्शन ये फ्री एंड फेयर होल्ड करेंगे। हम कामरान साहब एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स बना रहे हैं कि जी अगली इलेक्शन अगर आपने हमारे ख्याल में उसको अगर आपने ट्रांसपेरेंट करना है तो उस इलेक्शन कमीशन में ये उस इलेक्शन में ये पॉइंट्स हैं जो हमारी डिमांड्स हैं, हमने फॉर्मुलेट कर ली हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आएंगे। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का तरीका बताना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या कम अज़ कम थंबप्रिंट वेरिफिकेशन के साथ बैलेट पेपर का इशू होना, ये तमाम चीज़ें होंगी। और भी कई चीज़ें। जानी साहब, ये बताइएगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जितने पॉइंट्स हैं आप जाएं अक्रॉस द टेबल बैठे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और एक एजुकेटेड डिबेट करें उनके साथ, आर्ग्यू करें उनके साथ, उनको कन्विंस करें, एक इस ट्रस्ट के साथ जाएं कि वो आपकी सुनेंगे बात, और फिर अगर आपका मसला हल नहीं होता आपके म्यूचुअली, तो फिर आप इस केस को लेके फर्दर आगे बढ़े। ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी चाहता है कि 2018 का वो इलेक्शन हो जिसपे आपको पूरा एतमाद हो, सबको पूरा एतमाद हो। कामरान भाई, आपके आज इस प्रोग्राम पे मैं कह रहा हूँ कि हम ये डिमांड लिस्ट ऑफ डिमांड देंगे, उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन हमारे साथ बैठे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम आमने सामने बैठ के अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, आर्ग्यू करेंगे, उनको लॉजिक से समझाएंगे, और उसके बाद अगर फिर भी उन्होंने ना किया, फिर हमारा हक है तनकीद करने का, और हमारा हक है कि हम उसको अगली इलेक्शन की खातिर हम उसको उनके ऊपर प्रेशर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर खान तरीन। अहम डेवलपमेंट वो है जो अभी जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि वो हमारे प्रोग्राम के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहते हैं, जैसा कि मैंने उनसे अर्ज किया था कि वो अपने आर्गूमेंट्स लेके, अपनी एतराज़ात लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और इलेक्शन कमीशन में जाके बैठे, अक्रॉस द टेबल अपने एतराज़ात बताएं, आर्गूमेंट दें, उनकी बात सुने, उनके आर्गूमेंट सुने, कन्विंस हो जाएं तो ठीक है, नहीं कन्विंस होते हैं तो फिर अपना केस अवाम के पास लेके जाएं। और जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि वो ऐसा करेंगे, और उनकी जमात आज की इस डेवलपमेंट के बाद वो मानने पे मजबूर हैं कि इलेक्शन कमीशन पे जो इससे पहले एतराज़ात, इल्ज़ामात लगते रहे हैं उनकी जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, वो शायद आज के वाक़े ने साबित किया है कि वो दुरुस्त नहीं थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे डॉन लीक्स के हवाले से। आज ये बात
सामने आ गई है कि वो कमेटी जो इसकी तहकीकात कर रही है वो अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करा पा रही क्योंकि इसमें इख्तलाफात हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से बता सकते हैं इख्तलाफात ये हैं कि 2 मेंबरान ये समझते हैं कि जो नताइज अख्ज़ किए जा रहे हैं शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर वो दुरुस्त नहीं है, वो नताइज कुछ और अख्ज़ कर रहे हैं और ये है कॉन्फ्लिक्ट। इसकी बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉन लीक्स का मामला हुकूमत और फौजी क़यादत के दरमियान गुज़िश्ता साल अक्टूबर से वजह निज़ा रहा है और इसमें ज़्यादा ज़ोर उस वक्त नज़र आया जब साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ उस मुलाकात में शरीक हुए फ़ौजी क़यादत के साथ जो वज़ीर आज़म राम नवाज़ शरीफ के हमरा हुई थी। इसके मंदरजात शाया हो गए थे अखबार डॉन में 6 अक्टूबर को और उसके बाद ये मसला खड़ा हुआ कि आखिर वो कौन शख्स था इस इजलास में जिसने इस खबर के हवाले से मालूमात डॉन अखबार के असिस्टेंट एडिटर सिरिल अल्मेडा तक पहुँचाई। गो कि इसकी तरदीद की गई खुद हुकूमत की जानिब से और फौजी क़यादत की जानिब से कि इसके मंदरजात गलत थे, झूठे थे, लेकिन उसके बावजूद सुराग लगाया जा रहा है कि इसको पहुँचाया किसने था। इस हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हो चुकी है अक्टूबर के महीने में जब वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब परवेज़ रशीद जो उस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात थे उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। कहा गया कि उनके ओहदे का इस्तीफ़ा इसलिए लिया गया कि उनका ताल्लुक़ था और मुसलसल वो राब्ते में थे सिरिल अल्मेडा के साथ। लेकिन दर हकीकत इसके मुहर्रिकात कौन थे, वो कौन सी शख्सियात थी जिन्होंने बाकायदा ये मामलात बकौल शख्स से तोड़ मरोड़ के डॉन अखबार तक पहुँचाए, इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी और ये कमेटी है जो कि 7 नवंबर को बनी थी। 1 महीने का वक्त इसको दिया गया था लेकिन आज तक 4 महीने गुजर जाने के बावजूद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी है। ये बहुत अहम मामला है और इसके लिए हुकूमत ने मुकर्रर किया था जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा खान को इस 7 रुकनी कमेटी की सरबराही के लिए। इसमें मोहतसिब आला पंजाब नजम सईद, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज, डायरेक्टर FIA डॉक्टर उस्मान अनवर के अलावा IB, MI और ISI से एक रुकन को शामिल किया गया था और इब्तदान इसको 1 हफ्ता दिया गया था। ये इस रिपोर्ट का मुसलसल इंतज़ार बाकी है। इस दौरान आर्मी की क़यादत में तब्दीली भी हुई है। जनरल क़मर जावेद बाजवा अब जनरल राहील शरीफ की जगह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, लेकिन उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालने के बावजूद फौजी क़यादत की जानिब से बारहा इस रिपोर्ट के मंदरजात और इसके फाइनल हतमी नताइज के बारे में दिलचस्पी भरपूर तरीके से बरकरार है और इसका इजहार गुज़िश्ता कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी हुआ जिसमें बताया गया कि इस मौजू पर कोर कमांडर्स अब भी गुफ्तगू में और इसके हतमी नताइज के मुंतज़िर हैं। आज इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने आज कहा है कि ये रिपोर्ट इसलिए तैयार नहीं हो रही कि ये मुत्तफ़क़ा तौर पर नहीं इस पे इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका है। तमाम 7 अराकीन इस पे इत्तफाक नहीं कर रहे, इसमें इख्तलाफ है और जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा खान का ये इसरार है बकौल चौधरी निसार अली खान साहब के कि ये मुत्तफ़क़ा रिपोर्ट होगी तो वो इस पे दस्तखत करेंगे और हुकूमत को भेजेंगे। ये रिपोर्ट अभी तक वज़ारत दाखिला के पास आएगी, हम हुकूमत को ट्रांसफ़र कर देंगे। इस वक्त तक इसके कोई खदो खाल भी हम तक नहीं पहुंचे, तो बजाय मुझे तनकीद का निशाना या वज़ारत दाखिला को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय आप मुतलका जो कमेटी है उससे क्यों नहीं पूछते कि अभी तक उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। एक फैसला हुआ था जब ये कमेटी बनी थी, जो जस्टिस साहब थे उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि मैं रिपोर्ट पे तब साइन करूंगा जब यूनानिमस रिपोर्ट हो। तो मेरा ख्याल है कि देरी इसलिए हो रही है कि इस वक्त तक यूनानिमस रिपोर्ट नहीं बन सकी। जैसे ही कंसेंसस हुआ जस्टिस साहब उस पर साइन करेंगे। इस पे फिलहाल कंसेंसस, ओवरऑल कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। हमारी इत्तलात के मुताबिक मामला है नताइज अखज़ करने का। हमारी इत्तलात के मुताबिक कम से कम 2 अराकीन ऐसे हैं जो अक्सरियत अराकीन है उनसे जो नताइज अक्स कर रही है
جو اس کمیٹی کی اکثریت ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. جو اکثریت اراکین کی ہے, جو ان کے سامنے شواہد آئے, ان کے سامنے بیانات آئے, ان کے سامنے جو ٹیکنیکل رپورٹ سامنے آئی جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی فراہم کی تھی, اس کے نتیجے میں جو نتائج اس کمیٹی کی اکثریت اخذ کر رہی ہے, اس کے 2 اراکین اس سے متفق نہیں ہیں, اور اسی لیے ایک کنسنسس ہے, ایک متفقہ رپورٹ نہیں بن پا رہی, اور جو بنیاد بن رہی ہے اس تون کھینچنے کی اور طوالت کی کہ یہ رپورٹ اس پہ دستخط نہیں ہو رہے اور یہ حکومت کے سامنے نہیں آ رہی ہے. دوسری جانب فوجی قیادت خاص طور پہ منتظر ہے کہ اس کے حتمی نتائج سامنے آئیں, اور یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور حکومت کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری اطلاعات یہ بھی تھی کہ اس معاملے میں حکومت کو اس لیے بھی جلدی نہیں ہے کہ اس کا فوکس فی الحال پاناما کیس کے نتائج ہے, پاناما کیس کا فیصلہ آنا ہے, اور پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جو کلیدی فیصلے ہونے ہیں ملک کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, وہ اس وقت ہوا میں معلق ہیں, کیونکہ بہرحال فوکس یہ ہے کہ پہلے فیصلہ آ جائے, اس کے بعد دوسرے ان کلیدی مسائل کی طرف توجہ دی جائے. سیاست میں بھی یہ فیصلے معلق ہیں اور حکومت میں بھی یہ فیصلے معلق ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے چیم و گوئیاں بھی بہت ہیں. مگر ڈان لیکس کے معاملے میں آج یہ بات مصدقہ طور پر, سرکاری طور پر وزیر داخلہ نے بتائی کہ اس کے اراکین میں اختلاف ہے, اور وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ نتائج اخذ کرنے کے حوالے سے ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور دنیا میڈیا گروپ کے ایڈیٹر پولیٹیکل افیئرز جناب سلمان غنی سے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. فرمائیے گا کیا ایسا معاملہ ہو گیا آپ کی اطلاع کے مطابق جس کی بنیاد پر اب تک یہ رپورٹ جاری نہیں ہو سکی, اور آج وزیر داخلہ کو کہنا پڑا کہ اس کے اراکین میں اس حوالے سے اختلاف ہے؟ کامران صاحب, ڈان لیکس کا تعلق چونکہ قومی مفادات سے تھا, سیکورٹی معاملات سے تھا, حساس اطلاعات سے تھا, اور حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا, اور انہوں نے اسی سنگینی کے پیش نظر ایک کمیٹی بنائی جسٹس صاحب کی قیادت میں. اور دیکھیں 3 کور کمانڈرز کے اجلاس ہوئے ہیں جس میں فوج نے ریزرویشن ظاہر کی, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کا ملزم ہے اسے ایکسپوز کیا جانا چاہیے, اسے سزا دی جانی چاہیے. اب دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف فوج کی ریزرویشن ہے, دوسری طرف پرویز رشید صاحب جنہیں وزارت اطلاعات سے ہٹایا گیا تھا, کچھ روز پہلے میں نے ان سے مل کے اس بارے میں استفسار کیا کہ آخر اس میں ڈیلے کیوں ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کو خود تشویش ہے. پرویز رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئے اور ملزم سامنے آئے, ذمہ دار کون ہے. پرویز رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ مجھے بھی وزارت سے جانا پڑا, میری پارٹی کو, میری حکومت کو بھی امبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. لیکن کامران صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ 2 اراکین جو ہیں وہ متفق نہیں ہو پا رہے, میری اطلاع کے مطابق اس میں اور ڈیلے ہوگی, اس لیے کہ معاملہ کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے. لیکن بطور جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس کی تحقیقات سامنے آ جائے, اس کے ملزم سامنے آ جائیں, اور اس میں ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں سرل المیڈا جس نے یہ رپورٹ دی تھی انہیں اس تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اور میرا خدشہ یہ ہے کہ آج اگر اس پہ رپورٹ سامنے نہیں آتی اور جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں ایکسپوز نہیں کیا جاتا, تو کل کو سرل المیڈا کی کوئی رپورٹ کسی امریکی اخبارات میں سامنے آئے گی, وہ بتا دیں گے غدار کون ہے. جیسے آج حسین حقانی صاحب کا واشنگٹن پوسٹ کے اندر آرٹیکل آیا ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملزم کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ رپورٹ سامنے آ جائے, یہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے وجہ سے, پاکستان کی یہ بتائیے گا کہ جب ایک کئی اراکین پر مشتمل کوئی کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ اراکین کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ ایک عدالتی فیصلے ہوتے ہیں اور فل بینچ ہوتی ہے یا کئی رکنوں اراکین پر مبنی بینچ ہوتی ہے, کچھ جج صاحبان اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن بہرحال فیصلہ آتا ہے اکثریت کی بنیاد پر. آپ کے خیال میں کیا یہ فارمولا یہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے جسٹس عامر رضا خان کو؟ دیکھیں کامران صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے, اور اس میں ڈیلے بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں ذمہ داران کا تعین ہونا ہے اور ان کو سزا دی جانی ہے, اس لیے کہ اس میں پاکستان کے سیکورٹی معاملات جو ہیں وہ انوالو ہیں, اس میں حساس معلومات تھی, اس پہ بات کی گئی ہے. لہٰذا یہ جتنی جلدی یہ معاملہ کسی نہج پہ پہنچ جائے اتنا پاکستان کے حوالے سے بھی بہتر ہے, پاکستان کے حساس اداروں کے حوالے سے بھی بہتر ہے, اور خود حکومت کے حوالے سے بھی. اس لیے کہ حکومت کو بڑی امبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور انہوں نے اپنے وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کی قربانی دی تھی. اور کامران صاحب, میں دوبارہ یہ بات کہوں گا
کہ خود پرویز رشید صاحب بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جتنی جلدی یہ تحقیقات سامنے آ جائے خود ان کی حکومت اور جماعت کے لیے بھی بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک نقص ضرور رہا ہے کہ جس جرنلسٹ نے یہ رپورٹ دی تھی اسے بھی تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ تھے. معاملہ فی الحال پھنسا ہوا ہے، لیکن ہم یہ بات آپ کو پورے یقین سے بتا سکتے ہیں کہ 7 اراکین میں سے 2 اراکین ایسے ہیں جو متفق نہیں ہیں دوسرے اراکین کے ساتھ. جو نتائج وہ اخذ کر رہے ہیں شواہد کی بنیاد پہ، بیانات کی بنیاد پہ، جو بھی معلومات ان کے سامنے رکھے گی اس کی بنیاد پہ، اور یہ ہے اختلاف جو کہ اس کمیٹی کے درمیان ہے. دیکھتے یہ ہے کہ جسٹس سردار عامر رضا خان آخر فیصلہ کیا کرتے ہیں، یا یہ 2 اراکین جو ہیں ان کی آرا جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں اور پھر ایک متفقہ رپورٹ سامنے آتی ہے ڈان لیکس کے حوالے سے. نہیں مگر یہ اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. پورا بحران ہے اس وقت پاکستان کے توانائی اور بجلی کے شعبے کے حوالے سے. قرضوں کا بوجھ 450 ارب روپوں کے جو گردشی قرضے ہیں وہ جوک کی طرح سے چاٹ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اس نظام کو، اور اس کا لگ نہیں رہا کہ حکومت پہ اعلیٰ ترین سطح پر ادراک ہے. شدید بحران ہے. اس کی آپ کو تصویر دکھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم جناب نواز شریف اس معاملے کا ذکر کریں یا نہ کریں، وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار اور وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ آصف اس معاملے پہ چاہے چپ سادھ لیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ملک میں اس وقت توانائی کے شعبے میں ایک شدید مالی بحران ہے، اور یہ مالی بحران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے. گردشی قرضے جنہیں سیکولر ڈیٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کے باعث آئی پی پیز تیل فراہم کرنے والی کمپنیز کو ادائیگی نہیں کر پا رہی. بجلی بنانے والے کارخانے جن سے تیل لیتے ہیں ان کو ادائیگی نہیں دے رہے. تیل کی تقسیم کار کمپنیاں آگے اپنی واجبات ادائیگی نہیں کر رہی. تیل کی کمپنیاں جن سے تیل لیتی ہیں ان کو وہ پیسے نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے بجلی اور تیل کی ترسیل کا جو اس وقت پورے ملک کا نظام ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. تیل سے بھرے ہوئے بحری جہاز بندرگاہوں پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، پیسے دینے کو نہیں ہے، جبکہ ریل گاڑیوں اور ٹینکرز مختلف مقامات پہ پھنس گئی ہیں کیونکہ یہ جو سسٹم چلاتا ہے جو سرمایہ وہ حکومت نے روک لیا ہے. یہ تمام صورتحال ایسے موقع پہ سامنے آئی ہے جب تیل کی تقسیم کار کمپنیز کے پاس صرف 40 دن کے استعمال کا فنڈس آئل موجود ہے، اور اس کے حوالے سے یہ انکشاف بھی سامنے آ چکا ہے. اسی دوران بجلی بنانے والے کارخانوں کی تنظیم آئی پی پیز کی تنظیم، یعنی کہ نجی شعبے میں جو بجلی بنانے والے کارخانے ہیں، وہ حکومت کو واجب الادا رقم دینے کی ڈیڈ لائن آج اس کی مکمل ہوئی جو اس نے 10 دن کی مہلت دے دی تھی، مگر اطلاعات کے مطابق یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. خبریں کہتی ہیں کہ وزارت پانی و بجلی کے ذیلی ادارے پی پی آئی بی نے پرسوں ان نجی بجلی گھر والوں کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور کہا کہ وہ ادائیگیوں کے حوالے سے با اختیار نہیں ہیں. گویا کہ جس نے مذاکرات کیے اس نے کہا پیسے دینا میرا کام نہیں ہے. یہ جو نجی بجلی بنانے والے کارخانے ہیں، اس نے آج ایک بار پھر اخبارات میں اشتہار دیا ہے، حکومت کو وارننگ دی ہے کہ گردشی قرضوں کی مد میں 414 ارب روپے واجب الادا ہیں. حکومت کو 10 مارچ تک کی مصدقہ اور غیر متنازع آڈٹ رپورٹس کے مطابق بجلی بنانے والے کارخانوں کے حکومت پر 245 ارب روپے نکلتے ہیں، جن میں سرکاری گارنٹی کے تحت آج کی تاریخ میں 35 ارب روپے واجب الادا ہیں. آج حکومت کو فوری طور پہ 35 ارب روپے دینے ہیں. آئی پی پیز کی کونسل نے 10 دن پہلے فائنل نوٹس دیا تھا کہ اگر حکومت نے 16 مارچ تک یہ رقم ادائیگی نہیں کی تو یا کم از کم 48 ارب روپے ادا نہیں کیے تو وہ حکومت کی سوورن گارنٹی جو حکومت کی ریاستی ضمانت ہے وہ اس کو کیش کرا لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں ڈیفالٹ کر جائے گی، جو کہ ایک بہت نازک معاملہ ہوگا. مسلم لیگ نون کے موجودہ دور حکومت میں یہ چوتھا موقع ہے کہ بجلی بنانے والے کارخانوں نے واجبات کی وصولی کے لیے حکومتی گارنٹی کے استعمال کی دھمکی دی ہے. یہ پوری صورتحال یقینی طور پہ ایک شدید مالی بحران سے کم نہیں ہے. اس پورے معاملات کی آگاہی ہے سی بی آر کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین ہیں جناب عبداللہ یوسف، جو ایڈوائزر بھی رہے ہیں ان نجی بجلی بنانے والے کارخانوں کی. ابھی وہ صرف ماہر کی حیثیت سے ہمیں جوائن کریں، ان معاملات کی آگاہی ہے ان کو. عبداللہ یوسف صاحب، آپ فرمائیے گا، ایک جانب تو یہ کہا جا رہی ہے یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں ہر بار یہ چیز پھنس جاتی ہے اور یہ ایک اسموتھ ٹرانزیکشن کیوں نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایک بحران کیوں پیدا ہو جاتا ہے ان ادائیگیوں کے معاملے میں؟
جی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے اس کا جو بنیادی پرابلم ہے نا یہ جس کا سرکولر ڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہو وہ دو مین چیزیں ہیں. ایک طرف ہوتا ہے کہ جو آپ انوائس کرتے ہو نا اپنی جو بجلی بنا کے آپ نے بھیجی یا بیچی تو اس میں آپ نے اگر 100 روپے کا بل کیا ہے تو آپ ایکچولی جو ریکوری کر پاتے ہو وہ تقریباً 82% کے قریب ہوتی ہے. تو اب ایک طرف آپ کا یہ پرابلم آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شارٹ فال شروع ہو جاتا ہے 18% اور سو. دوسری طرف ہوتا ہے جس کو لائن لاسز کا مسئلہ. اب لائن لاسز جو ہیں وہ آپ کے اگر آ رہے ہیں 18-20% کے قریب اور جو آپ کا ریگولیٹر ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ یہ اتنا 10% سے مثلاً زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ آپ کو جو ٹیرف دیا جاتا ہے اس میں وہ الاؤ نہیں کرتے. تو پھر وہ جو ڈفرنس جو آتا ہے نا جو ایکچول آپ کا لائن لاس ہے تو اور ایکچولی اور جو آپ کو ٹیرف میں دیا گیا ہے بائی دا ریگولیٹر تو وہ بھی آپ کی باٹم لائن کو افیکٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ چھوٹی اور بھی مختلف چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے جو کیش فلو ہے نا آف دی ایکچول جو آپ کے سیلرز ہیں ڈسکوز ہیں جو بیسیکلی وہ ان کو آگے جو پروکیور کر رہے ہیں الیکٹریسٹی فرام دی سپلائرز وہ ان کو پے نہیں کر پاتے دا فل اماؤنٹ آف دیئر انوائسز. تو یہ پھر بلڈ اپ ہوتی جاتی ہے چیز اور وہ جو سرکولر ڈیٹ کا اماؤنٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اب اس چیز کے لیے جو بنیادی ایگریمنٹ ہے نا بٹوین دی ایکچول بائر اینڈ دا سیلر وہ ہے کہ جی اگر آپ نے ڈیفالٹ کیا اور اگر آپ نے جو میں نے آج انوائس کی ہے تو اس کو اگر آپ نے 30 دن کے اندر اندر پے نہ کیا تو آئی ہیو دا رائٹ ٹو گو اینڈ ایکچولی کلیم جو آپ نے مجھے سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے آئی کین گو اینڈ وہی کر رہے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ اخبار میں اشتہار بھی شائع کر رہے ہیں. ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ایکسٹریم سٹیپ ہے نا کہ اخبار میں آپ حکومت کو وارننگ دیں کہ آپ 10 دن کے اندر میرے پیسے ادا کریں. یہ حکومت کو ورنہ میں آپ کی سوورن گارنٹی انکیش کر لوں گا یعنی کہ آپ ایک ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو جائے گا اس کے لیے اخبار میں اشتہار دیں یہ کارخانے. یہ تو ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے. ایکسٹریم سٹیپ ہے obviously کیونکہ وہ اب اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ان کو کیش فلو کا مسئلہ ہے بنیادی. جیسے آپ نے پہلے ایکسپلین کیا کہ وہ بھی اگلا وہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں نا الیکٹریسٹی اس نے بھی تو را مٹیریل پروکیور کرنا ہے نا. آئل وہ لے رہا ہے تو آئل والے کو بھی اس نے پیمنٹ کرنی ہے. اب وہ پیمنٹ اگر نہیں آپ کر پا رہے تو پھر ظاہر ہے وہ چیز کیسے چلے گی. تو یہی مسئلہ ہے بڑا بنیادی اور اس کا وہ ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ یہ جو ایکسٹریم سٹیپ ہے کہ اس نے کہا کہ جی پھر اگر آپ نے مجھے پیمنٹ نہیں کرنی تو میں پھر گارنٹی کال کر رہا ہوں اور اس کے لیے ایک پبلک نوٹس بھی جاری کر دیا انہوں نے اور یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر فلانی ڈیٹ کو میں یہ کال کروں گا. عبداللہ صاحب یہ کیا گارنٹی جب یہ جس کو ہم سوورن گارنٹی کہتے ہیں جو حکومتی ضمانت ہے یہ کس شیپ میں دی ہوئی ہے یہ کس چیز کو یہ کیچ کرا لے گا آئی پی پیز اگر یہ ان کو نہیں ہوتا یہ کیا ریپرزینٹ کیا کرتا ہے جو سوورن گارنٹی ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سوورن گارنٹی ہوتی ہے نا یہ گورنمنٹ کی گارنٹی ہے اور وہ پھر آپ اس کو جب کلیم کرو گے تو پھر you will have to actually honor that because it is your commitment, the government's commitment. تو پھر وہ آپ اگر اس چیز کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرو گے یا آنر نہیں کرو گے اپنی کمٹمنٹ کو تو then you have a right to go to the court. تو پھر وہاں سے جا کے پھر آپ یہ تو اس کو یوسف ہمیں بجلی بنا پر باری اشتہارات کرو گے تو جو
جس کا مطلب اپنی کر سکی ہے حکومت اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ.